اہل بیت اور منتظرین امام عصر کے چہروں کی زیارت کرنا میرے لیے واقعاً ایک عظیم شرف ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں، کیونکہ اس دور میں، اس زمانے میں جو عظمت، جو شرف اور جو فضیلت ایک سچے آپ جیسے پیارے منتظروں اور مہدویت پر یقین رکھنے والوں کی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ کو بہت لطف آئے گا، بہت مزہ آئے گا، کیونکہ آپ دیکھیں تو صحیح، جب قصہ مہدویت کا شروع ہوتا ہے تو بات الہی ہے، بات ڈیوائن ہے، خدائی ہے، آیات پہ آیات۔ آپ کیا سوچتی ہیں مہدویت پر کتنی آیات ہوں گی قرآن میں؟ اینی آئیڈیا؟ مہدویت پر قرآن میں 500 کے قریب آیات موجود ہے، 500، اور ایک آیت جو یقیناً ہمیں یاد ہونی چاہیے اور جس کو پڑھتے ہوئے ہمیں لطف لینا چاہیے، وہ آیت سورہ صف میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لوگ چاہتے ہیں کہ نور الہی کو خاموش کر دیں، لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے واللہ متم تمام کر دینا، جہاں جہاں اس نور کو پھیلنا چاہیے، ما فی السماوات وما فی الارض، من فی الارض ما فی الارض، ہر ذوی العقول و غیر ذوی العقول، یقیناً جو صاحبان عقل نہیں ہیں وہ تو تسبیح الہی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے خاص طور پر ہے کہ اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا، بے شک کافروں کو برا لگے تو لگے۔ تو آیات بے شمار۔ حدیث قدسی کی طرف آئیں، قرآن سے ہٹ کر جب حدیث پر ہم دستک دیں تو پتہ ہے معراج سے یہ گفتگو شروع ہوتی ہے کہ معراج کے دوران نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جب یہ شرف ملا کہ آپ نے ہر طرح کی مخلوقات اور تمام مناظر مخلوقات الہی اور طبقات آسمانوی کا صحیح انداز سے مشاہدہ فرمایا، تو آپ سے کہا گیا کہ آپ کو آپ کے فرزند جو آپ کی نسل ہوگی انوار معصومین کی زیارت کروائیں، اور جب زیارت کروائی گئی تو ایک عجیب منظر تھا جو ہمارے لیے قابل رشک ہے کہ دیکھیں تمام انوار وہاں موجود ہیں، خاص طور پر ائمہ علیہم السلام، لیکن منظر کچھ ایسا تھا، سین کچھ ایسا تھا کہ امام عصر ارواحنا لہ الفدا وسط میں، درمیان میں، سینٹر میں ایک 14ویں کی چاند کی طرح اور باقی انوار ان کے ارد گرد۔ اس لیے حدیث میں ہے المہدی طاووس اہل جنہ، یاد ہے نا یہ حدیث؟ عجیب حدیث ہے نا، it's easy to pronounce، it's easy to hear, to listen، بولنا آسان، سننا بھی آسان، پروناؤنس کرنا آسان، لیکن سچ مچ عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ what does it mean؟ المہدی، you know where؟ اہل الجنہ، جگہ کون کہاں ہے؟ اہل الجنہ۔ اہل الجنہ میں حضرت یوسف کا حسن 14ویں کی چاند کی طرح جگمگا رہا ہے۔ جنت ہے ہی وہ مرکز حسن جہاں کمال موسوی اور حسن جمال عیسوی اور تمام انوار الہی اور حسن جمع ہے، وہاں پر کہا جا رہا ہے المہدی طاووس اہل الجنہ۔ سو یہ ہمارے اندر خوشی کی بھی لہر لاتی ہے اور ذمہ داری کی بھی کہ اسی مہدی
अज्जल अल्लाह ताला फरजहु शरीफ के चाहने वालों को भी उतना ही हसीन होना चाहिए। सही है ना, ये बातिन है हमारे आका और मौला का। आपका बातिन इतना हसीन है कि आपको ताऊस से मिसाल, यू नो द ताऊस, ताऊस यानी लुग़वी मीनिंग पीकॉक या मोर, लेकिन यहाँ किनाया है, तशबीह है। जैसे असदुल्लाह हम कहते हैं ना, असद यानी लॉयन, शेर, शेर को आप उसकी जो अच्छी निस्बत है, जो शुजाअत है, उसको लेते हैं। यहाँ पर भी ताऊस से उसके हुस्न को, उसके यूनिकनेस को, उसके अजीब तमाम अल्लाह की जो जमाल के जमा होने को लिया जाता है। तो अल महदियो ताऊसो अहलिल जन्ना। इससे हमारी ड्यूटी कैसे बढ़ी? ऐसे बढ़ी कि हम ये एहसास करते हैं कि अच्छा, अगर हमारा आका का वो मकाम है, सही, वो ताऊसी है, तो हमने भी अपने ज़मान का ताऊसी बनना है। हम किस इमाम के चाहने वाले हैं, ये कितना अच्छा फीलिंग देता है ना आपको, जैसे पता हो कि कौन है मेरा बाप दादा, यू नो, अपनी हिस्ट्री, अपना हसब व नसब, who we are, you know। मैं तो even the day of जुम्आ itself is enough, you know, यही काफी है कि जुम्आ is belong to our imam, and और वो दिन जो है सैयद चीफ ऑफ द डेज है। ये भी बड़े मजे की बात है ना, है ना। तो हमें भी अपने जमाने के लोगों में सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, सबसे ज्यादा पाक होना चाहिए ना, क्योंकि महदियत का कॉन्सेप्ट ज्यादातर इधर से है, हियर, यू नो, ये ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाता है, ठीक है। इस महदियत एक हयाती, एक जिंदगी के तरीके और सलीके का नाम है। महदियत मीन्स कि मेरा विजन लाइफ में क्या हो, यू नो। महदियत पता है क्या है? महदियत ये है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले हुज्जतुल्लाह को खल्क किया, सही है। सबसे पहले कौन आया? आदम, या दिस इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। और सबसे आखिर तक जो मौजूद जिंदा रहेगी, जिसकी वजह से अर्ज है, जमीन है, हयात है, जिंदगी है, वो है हुज्जतुल्लाह। There is no life without हुज्जतुल्लाह। कोई जिंदगी नहीं है। और ये ऐसा इस्ना आशरी, हम जो इस्ना आशरी है ना, वाओ, हमारी तो क्या बात है। ये ना ताऊसी है हम लोग, हम सैयदुल अय्याम वाले हैं। जुमा सैयद मीन्स चीफ, या बेस्ट ऑफ द बेस्ट, द टॉपर्स, या सबसे अच्छे, क्योंकि you know we live in this area. It's a key file, it's not copied well. Okay, so you can take this. No, you can't do it with this. Okay, not at all. I'm actually looking for the HTML1. So जब ये फीलिंग्स हमारे अंदर आती है कि इमाम पर अकीदा, हम जो एज इस्ना अशरी, हर चीज हमारी जिंदा दाइम, हर कोई एक जगह जाके स्टॉप हो गया, हम नहीं हुए, हम चलते जा रहे हैं। और जो हमारा मुज्तहिद भी जिंदा होना चाहिए, हमारा इमाम भी जिंदा है और हाजिर है, सही है ना। हुजूर है इमाम का, इमाम है, वजूद है, सही है, गैबत में लेकिन वजूद है। तो बगैर किसी हाई जिंदा हुज्जतुल्लाह के बगैर हमारी जिंदगी नहीं है। ये असल महदवियत का कॉन्सेप्ट है कि यू नो आपको कहाँ जाना है, आपको अपने बेहतरीन जिंदगी के हदफ का, विजन का सही तरह से अंदाजा होता है, ठीक है। सो खुद ब खुद जिंदगियों में लुत्फ आता है, मजा आता है, पता चलता है हम कौन है, क्या है। इमाम महदी अज्जलल्लाह ताला फरजहु शरीफ के बारे में आपकी विलादत से पहले बहुत सारी किताबें लिखी गई। अजीब, तमाम अंबिया और आइम्मा ने जिस हस्ती को कभी नहीं छोड़ा, हमेशा याद करते रहे। मैं आपको बताऊंगी और आपको इतना मजा आएगा, बहुत मजा आता है। फजल बिन शाहजान ने इतनी जबरदस्त किताब लिखी, जो सहाबी हैं आइम्मा अलैहिस्सलाम के, अली बिन महजियार ने। और इसी तरह अगर आप गैबत जो अकल्टेशन है उसकी हिस्ट्री अगर आप पढ़ें
ٹھیک ہے. تو اکلٹیشن صرف اور صرف ہمارے امام کی ہے. something very strange, new concept. انسان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. what do you think? غیبت جو ہے, ہم اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں نا, پہلے کبھی کوئی ایسی غیبت کبریٰ ہوئی ہے؟ یہ صرف اثنا عشری شیعوں کے لیے امتحان ہے. کسی اور قوم سے امتحان لیا گیا؟ حضرت موسیٰ اونلی. بڑھتا جا رہا ہے ماشاءاللہ. اوکے, ایک نبی, ٹھیک ہے. دوسرے نبی, انبیاء میں ایک لسٹ ہے. حضرت عیسیٰ, حضرت خضر, یونس کا بھی جی ڈیفینیٹلی, اور بالکل حضرت صالح, حضرت ذوالقرنین. یہ اتنی لمبی لمبی جو ہے وہ غیبت اور پردے غیبت میں جانا یہ انبیاء میں رہا ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ عجیب سا ہو, نیا کانسیپٹ ہو اور ہم کہ یہ کیا, یہ صرف ہمارے لیے ہی یہ امتحان ہے. تو حضرت خضر, حضرت عیسیٰ, حضرت صالح اور حضرت ادریس علیہ السلام, یہ ہستیاں جو ہیں وہ غیبت میں, اور بھی بہت ساری جو انبیاء کی ہسٹری میں آپ کو ملتا ہے وہ بھی غیبت میں رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اگر آپ دیکھیں جو اشعار آپ کو ملتے ہیں امام عصر کے بارے میں, جو پوئٹری ہے وہ بھی آپ کی ولادت سے پہلے, مثلا کویت اسدی امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں شاعر ہے, اس نے شعر کے ہیں امام سے ریلیٹڈ. سید حمیری نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کا شاعر ہے, سید حمیری جنہیں سید الشعراء کہتے ہیں. اور اسی طرح دعبل خزائی جو امام روضہ علیہ السلام کے زمانے کا شاعر ہے. تو اگر آپ اشعار اٹھا کے دیکھیں, کتابیں اٹھا کے دیکھیں, ٹھیک ہے, اور احادیث اٹھا کے دیکھیں, آیات اٹھا کے دیکھیں, مہدویت, تو یہ ایسا ٹاپک نہیں جسے صرف اثنا عشری شیعوں نے اس کے بارے میں بہت زیادہ سٹریس کیا. نہیں, ہمارا یہ ہے, ہمیں اس پہ فخر ہے کہ ہم اس کو مکمل انداز سے سمجھتے ہیں اور ہم ہی اس الحمدللہ الہی حسین صراط پر باقی ہیں. اچھا جی, اب آج میں چاہوں گی آپ کو صرف ایک سوال کا جواب آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ ہم امام کو, جو امام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں نا, دعائے فرج پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن, کن یعنی ہو جا, کیا ہو جا, حافظ, یعنی اے اللہ تو محافظ بن جا. کیوں, کیا ضرورت ہے؟ آپ نے سوچا اس دعا کے بارے میں؟ whenever you recite this dua, do you feel that connection, that love? You feel that there's a need of this dua, امام کو ضرورت ہے اس دعا کی. اور یہ دعا کیوں کریں؟ امام کی تو حفاظت ہے ہی ہے, کیا ضرورت ہے میں دعا کروں یا نہ کروں, امام محافظ ہے. میرا دل چاہتا ہے آج کے بعد جب آپ یہ دعا پڑھیں نا تو آپ کا پورا وجود مہدوی بن جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور آپ لطف لیں. میں جیسے صبح اٹھتی ہوں, میں اپنے بچوں کو بتاؤں, میں کہتی ہوں آج جیسے سنڈے تھا, اٹھتے ہی آنکھ کھلتی ہے, ٹوڈے سنڈے, السلام علیکم یا امیر المؤمنین. ایکسٹریملی پازیٹیو, یا جو ہمارا پرسپیکٹو ہے ڈیز کے بارے میں, کتنا لطف آتا ہے نا. آپ کو خود بخود آپ اتنے پازیٹیو ہو جاتے ہیں اور آپ کی انرجی اتنی بوسٹ ہو جاتی ہے کیونکہ ایوری ڈے یو آر دا گیسٹ آف سم معصومین علیہ السلام. یس یا سو کیوں ہم دعا کرتے ہیں؟ اینی آنسر فرام بوائز سائڈ؟ ٹف کوشچن, مشکل ہے سوال. ایک واقعے سے میں جواب دیتی ہوں, ٹھیک ہے, آسان سی کہانی یوں ہے کہ امام ہادی علیہ السلام یا متوکل عباسی کے زمانے میں تھے. اس کے زمانے متوکل کے زمانے میں ایک شخص جس کا نام تھا عبد الرحمن. ٹھیک ہے, عبد الرحمن
بہت مالی مشکل میں تھا، اصفہان میں رہتا تھا، اثنا عشری نہیں تھا، محب اہل بیت تھا. تو وہ آتا ہے سامرہ آتا ہے اور کہتا ہے میں متوکل سے ملتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہمارے کنٹری اور سٹی کی حالت بہت خراب ہے. تو جیسے ہی وہ سامرہ پہنچتا ہے، سامرہ کے اسٹریٹس میں آواز آ رہی ہوتی ہے ایک گلی میں کہ ابن الرضا آ رہے ہیں، ابن الرضا آ رہے ہیں. ابن الرضا امام رضا علیہ السلام بہت فیمس، اور جتنی بھی ان کی باپ کی اولاد تھی انہیں ابن الرضا کہا جاتا ہے، ابن یعنی بیٹا. سو اس نے کہا اچھا ابن الرضا کون ہے؟ تو پتہ چلا کہ اچھا امام رضا کا فرزند، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو لے کر جا رہے ہیں متوکل کے پاس، بلایا گیا ہے اور ان کو جگہ دی جا رہی ہے. تو وہ کھڑا اور اس نے جیسے ہی دیکھا امام ہادی کے چہرے اقدس کو، کہا واہ اتنا نوجوان، جوان، حسین، جمال، حسن کو دیکھ کر کہا ہے یہ سید ہے. وہ امام تو نہیں مانتا تھا، کہا یہ سید ہے، اولاد پیغمبر میں سے ہے. متوکل بڑا ظالم ہے. دل ہی دل میں اس نے دعا کی، بار الہ یہ فرزند رسول ظالم حاکم کے دربار میں جا رہا ہے، بار الہ اس کی ان کی حفاظت کرنا. دل ہی دل میں کہا. اور امام جب ان کے سامنے سے گزرے تو امام نے آہستہ سے اس سے کہا کہ تیری دعا مستجاب ہو گئی، اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ حیران ہوا کہ امام کو کیسے پتہ چلا، اس کے لیے تو امام بھی نہیں ہے. اور پھر ایک خوشخبری دی، یہ ہمارا ایریا ہے، that بشارت، that good tidings. کیا خوشخبری دی؟ خوشخبری یہ دی، کہا اے عبد الرحمن میں تیرے لیے 3 دعائیں اب کروں گا. تو حیران ہوا کہ فرزند رسول کو میرا نام پتہ ہے، میں تو ابھی اصفہان سے آیا ہوں. وہ حیران ہوا، واو. نمبر 1. نمبر 2 کہا میری 3 دعائیں یہ ہے کہ تمہیں رچ بننا ہے نا، ریچسٹ بن جاؤ گے. نمبر 2 تمہیں اچھی ہیلدی لائف چاہیے، ملے گی. نمبر 3 تمہیں اچھے پیارے صالح نیک بچے چاہیے، بچے بھی ملیں گے. اور یہ کہانی، یہ اسٹوری اس نے کب سنائی؟ when he was in his 70s. وہ 70 سال کا اصفہان کا امیر ترین شخص، 10 بچے اس کے، اور وہ یہ کہانی سنا رہا ہے. اور یقیناً اب وہ اثنا عشری ہے. تو دیکھا آپ نے ہماری ایک دعا، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن. آپ نے ایک دعا کی، وہاں سے آپ کو کتنی دعائیں ملتی ہیں. وہ کریم اتنے کریم ہے. صحیح ہے. اور نمبر 2 دعاؤں کے علاوہ آپ کا جو کنیکشن، آپ کو جو زندگی اور حیات ملتی ہے اور جو برکات ملتی ہے وہ اپنی جگہ. لہٰذا امام کو اس طرح دعا کی شدت سے ضرورت نہیں جتنی ہمیں ضرورت ہے، جس طرح صلوات ہے اسی طرح. ٹھیک ہے. تو یہ کنیکشن انشاءاللہ آپ کا اگر قائم رہے تو آپ کو بہت لطف، بہت مزہ آئے گا. آج میں چاہوں گی کہ میں نے 14 معصومین علیہ السلام نے جو امام عصر کے بارے میں کہا، کیونکہ امام نے خود اپنے بارے میں بھی کہا ہے، اتنا مجھے مزہ آیا. میں نے سب کو کئی 10 سالوں سے میں نے یہ اس پر کافی ریسرچ کی ہوئی ہے مہدویت میں، کہ تمام معصومین نے اور بہت سے انبیاء نے مہدویت کے بارے میں کیا کہا ہے. اچھا، اور زیادہ باتیں خود امام کی صرف نہیں ہوتی تھی، امام کے منتظروں کی ہوتی تھی. آپ سوچیں رسول اللہ کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، نبی بیٹھے ہیں اور ان کے ارد گرد سارے اصحاب اور باتیں کن کی ہو رہی ہیں؟ آپ کی، آپ کے بارے میں، جو آپ جو منتظر ہیں. عجیب ہے نا. اسی طرح حسنین علیہ السلام کا زمانہ ہے، منتظروں کی فضیلتوں کی باتیں ہو رہی ہیں. امام سجاد کا زمانہ ہے، امام باقر کا زمانہ ہے، امام ششم کا، ہفتم کا، ہشتم کا، سب پہ مزے مزے کی باتیں ہیں. تو اتنا اچھا لگتا ہے کہ واو کیا بات ہے. کیا اس زمانے میں جینے کی کوئی فضیلت ہے؟ اچھا ہے کہ ہم اس دور میں زندگی کریں. Is it good to live in this era, in this time, is time of major occultation؟ یا نہیں؟
ہے کیا ہے فضیلت یا مرتبہ؟ بالکل بالکل. سو اس دور میں رہنے کی خود اپنی فضیلت ہے. دیکھیں آپ حیران ہوں گے، ہمارے نبی نے فرمایا، اچھا ان احادیث کو صحیح طرح ڈائجسٹ کرنے کے بعد آپ خوش ہوتے ہو، آپ کا دل چاہتا ہے اور لمبی زندگی اور مزے مزے کے چیلنجز زندگی میں آئیں. صحیح ہے نا؟ اس طرح کی آپ کے اندر ایک امنگ پیدا ہوتی ہے. نبی نے فرمایا کہ یأتی علی الناس زمان الصابر منہم علی دینہ لہو اجر 50 منکم. کا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اے میرے اصحاب ایسے صابر آئیں گے. ہمارا نام رکھا ہے صابر. صابر یعنی صبر کرنے والے. ٹھیک ہے؟ صبر ہے یا غصہ ہے صبر. الصابرین منکم کہتے جو صابرین آئیں گے، جو تم 50 نہ 50 50 اصحاب ایک طرف اور آخری زمانے کا ایک صابر یعنی منتظر یا مہدوی، اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک منتظر is equal to 50 companions of رسول اللہ. عجیب بات ہے نا؟ اور ایسے کہتے تھے تو آپ خود سوچیے آپ کتنا حیران ہوں گے. آپ کہیں گے واہ وہ کون ہیں وہ لوگ کہ 50 صحابی ایک طرف اور ایک منتظر، اس کا ویٹ، اس کا نور، اس کا مقام بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے؟ اور پھر جب تعجب سے ان لوگوں نے پوچھا، کہا کہ یا رسول اللہ نحن کننا معک ببدر وأحد وحنین ونزل الینا القرآن. آپ نے یہ کیا کمپیریزن کی؟ تعجب، حیران، اسٹانش ہو کر پوچھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ بدر و احد و حنین میں نمبر 1. Not only that ہمارے لیے اتنی آیات نازل ہوئی ہے نا. احد اور بدریوں پر کتنی آیات ہے قرآن میں، ان کے بارے میں تو کوئی آیات بھی اس طرح سے نازل نہیں ہوئی منتظروں کے بارے میں. تو ہم پر اتنی آیات نازل ہوئی ہے تو آپ ہمارا مقایسہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ کوئی اچھا مقایسہ ہے؟ ایسے پوچھا. تو جواب میں آپ نے فرمایا انکم لو تحملوا لما حملوا لم تصبروا صبرهم، کہ اگر جو آزمائش ان پر آئے گی تم لوگوں پر آئے تو تم لوگ اس سے پاس نہیں ہو پاؤ گے، تمہارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. عجیب انداز سے فرمایا. اور پھر صبر کے بارے میں آپ نے فرمایا، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اپنے چاہنے والوں کے صبر کے بارے میں، ایک حدیث ہے نا، نحن صبر وشیعتنا اصبر منا. ہم اہل بیت نو ڈاؤٹ وی آر ان دا پیک آف اسٹیٹ آف پیشنس. صبر، ہمارا صبر تو اعلیٰ ترین درجے کا. نہ صرف صبر، ہم رضا و قدر، قضاء اور تسلیم لامر اللہ کی منزل پر ہے، لیکن ہمارے شیعہ ہم سے بھی زیادہ صابر ہیں. اور جی کتنا مقام دے رہے ہیں. سنی تھی حدیث؟ کیوں ہم سے بھی زیادہ صابر ہیں ہمارے شیعہ؟ ٹھیک ہے، بالکل ایک وجہ یہ ہے، لیکن چھوچلی شیعوں کا صبر امام سے ایک اینگل کے لحاظ سے زیادہ ہے. وہ کیا ہے؟ کیوں ہے؟ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس علم ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کی ریزن کیا ہے، لیکن ہمارے فالوورز کو نہیں پتا کہ یہ کیوں یہ مشکلات آ رہی ہے، کیوں میں یہ چینل نہ دیکھوں، کیوں میں جو ہے یہ سیزن نہیں دیکھ سکتا، کیوں مجھے یہ میوزک نہیں سننا. اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن پھر بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر بھی کرنا ہے سمجھے بغیر.
تو اس علم نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ ثواب اور اجر مل رہا ہے. اس لیے حدیث میں افضل الاعمال احمزھا، سب سے زیادہ بافضیلت عمل وہ ہے جو جتنا زیادہ مشکل ہو، جتنا زیادہ چیلنجیبل ہو. تو ہمارے لیے اس زمانے میں چیلنجز زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. مثلا بدر و احد والے جنگ میں جاتے تھے، دشمن حملہ کرتے تھے، تیر آتے تھے، ٹھیک ہے، اور واقعاً بہت ان کی فضیلت پہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہم بیان کر سکیں. لیکن اس زمانے میں آپ نے جیسے اسکرین کھولا تیر آگے دشمن کی طرف سے، اب وہ ہر روز بدر ہے ہمارے لیے، یہ ہر روز احد ہے ہمارے لیے. شیطان کے ایسے عجیب و غریب تیر اب اس نے بنا لیے. اس زمانے کے سیدھے سیدھے، اس زمانے کے چور بھی سیدھی سیدھی چوریاں کرتے تھے، اس زمانے کے چور عجیب، ٹیکنالوجی جتنی بڑھ رہی ہے، ہر چیز بہت زیادہ پیچیدہ ہو رہی ہے، تو چیزیں ہر طرف سے حملہ ہے. اس لیے میرے استاد آیت اللہ وحید ہمیں بچپن سے کہتے آئے کہ مثلا راضیہ، تم جو واجب عمل اس زمانے میں کرتی ہو نا، as a true awaiter of امام عصر، کیونکہ بعض دفعہ وہ واجب کرنا اتنا چیلنجیبل ہو جاتا ہے. اس زمانے میں واجبات نہ کرتے تو لوگ حیران ہو کے شاید دیکھتے تھے کہ یہ واجب کیوں نہیں کر رہا، لیکن ابھی واجب کرنا بھی کبھی اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس واجب کا ثواب جو ہے وہ اصحاب جو عصر امام میں رہتے تھے ان کے مستحب سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ مستحب نوافل پڑھتے ہوں گے، آپ کی جو 2 رکعت صبح کی نماز واجب ہے، عشق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، جس میں آپ اپنے پورے جینز کو بدل رہے ہوتے ہیں. صحیح، آپ کا ڈی این اے جو ہے وہ پورا چارج ہو رہا ہوتا ہے، آپ حیران عجیب عجیب میسج دے رہے ہوتے ہیں اس باس کو. ڈی این اے وہ باس ہے نا جو سب کو بتا رہا ہوتا ہے. اب اس پر کیونکہ دیکھا گیا ہے، ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ آپ جیسے ہی اللہ اکبر کہتے ہو آپ کے اندر کیا انقلاب آ جاتا ہے، کتنا آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو. یہ کائنات، یہ پورا یونیورس جو آپ کے اندر ہے، جو بلینز آف آرمی جو کام کر رہی ہے اندر، ہم نے کبھی اس کا شکر ادا ہی نہیں کیا. کیا اللہ کی مخلوق پوری لشکر آپ کو اس طرح زندہ و سلامت و متحرک و موویبل بنا رہی ہے، تو وہ سب کے سب شکر ادا کرنے لگتے ہیں. لہٰذا یہ ہمارے اندر ہمارے واجبات کا انجام دینے کا ہی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. حتیٰ بتایا گیا ہے وہ واجب انجام دیتے ہیں ان کے لیے ثواب ہے، ہم جو واجب انجام دیتے ہیں 25 times more we are getting ثواب، you know, even for واجبات. ٹھیک ہے، ہمارا واجب شاید ان کے مستحب کی طرح ہو، اور ہمارے ہر عمل کا ثواب ایک حدیث میں لکھا ہے 25 گنا زیادہ ہے ان کے جو کہ امام کے سامنے زندگی بسر کرتے تھے. ٹھیک ہے، ہمارے اعمال کا ثواب بہت 25 گنا ہمیں زیادہ ملتا ہے، یہ روایات میں بتایا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک وجہ یہی ہے کہ ہمارا وہ جو زون ہے مشکلات کا، یہ جو بھی ہے وہ کمپیریبل نہیں ہے ان کے ساتھ. اچھا جی، اور دوسری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، احادیث which starts with توبہ. I love them. توبہ یا توبائی احادیث، اور وہ بھی مہدویت میں توبہ کا ورڈ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. whenever you listen you hear about توبہ، کیا ذہن میں آتا ہے؟ ایک حدیث اگر توبہ سے شروع ہو رہی ہے، توبہ للصابرین، کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں آپ لوگ توبہ کو؟ توبہ یعنی نہیں، جو ترجمہ وہ ایکچوئل لغوی معنی ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں توبہ لمن امہ عفیفہ، توبہ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، توبہ یعنی خوش نصیب ہے، لکی ہے یا فارچونیٹ ہے، کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص. توبہ، یہ توبائی ہے. ٹھیک ہے، سو توبہ ڈیفینیٹلی اس کا کاز اور روٹ وہی شجرہ توبہ ہے، کیونکہ شجرہ توبہ تمام خوبیوں کی جڑ ہے، سرچشمہ ہے. تو اس لیے وہ لغوی معنی اصطلاح میں جب کہا جائے واو توبہ لک، یہ توبہ لک، جیسے جب مولا امیر المؤمنین کو نبی نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا تھا بت شکنی کے لیے، تو آپ نے فرمایا تھا توبہ لی ان
अन अअमला लिलहक़, इसलिए मैं खुश नसीब हूँ कि अली हक़ के लिए काम कर रहा है और मैंने उस हक़ को उठाया हुआ है। भैया तूबा लका अन तअमला लिलहक़, तो हम कहते हैं तूबा लना नहनु मुहिब्बीन अली व फातिमा व हसन व हुसैन, कि हम भी कितने खुश नसीब है। तो वो खुश नसीब और लकी होना, फॉर्चुनेट होना। सो तूबा, जब भी हमारे नबी बहुत ज़्यादा ये वर्ड इस्तेमाल करते थे, तूबा तूबा। तो जब तूबा की बात आती थी ना और असहाब बैठे होते थे, तो जब भी कोई किसी की तारीफ़ करनी होती तो कहते थे तूबा, कितना खुश नसीब है। लेकिन जब मुंतज़िरों की बात आती थी ना, आपकी 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 आपकी, ख़ास तौर पर आप टीनेजर्स की, तो नबी से रहा नहीं जाता था। आप कहते थे तूबा सुम्मा तूबा, तूबा सुम्मा तूबा, सुम्मा तूबा सुम्मा तूबा सुम्मा तूबा, 7 times। कितने खुश नसीब है, वाह ऑसम, बहुत ही अमेजिंग लोग, कितने वो नूरानी होंगे, कितने वो प्यारे हैं, कितने, इतनी ताकीद 7 मरतबा नबी कहते थे तूबा 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 सुम्मा तूबा सुम्मा तूबा, यक़ूलहा 7 मर्रात लिमन लम यरनी व आमन बी। ये जिनका इल्म, जिनका अक़ीदा, जिनका ईमान अस्सवाद अलल बयाज़ है। सवाद यानी इंक या ब्लैक। हमारा ईमान कहाँ से है? जो कुछ हमने पेपर के ऊपर लिखा हुआ देखा, उसको कहते हैं सवाद अलल बयाज़, यानी कुरान, यानी हदीस या किताब। सवाद अलल बयाज़ मीन्स यू नो द टेक्स्ट, जो बुक में जो मतन लिखा हुआ होता है। हमने सिवाय मतन के ज़ाहिरन अक्सरियत ने और कुछ देखा है? और कुछ नहीं देखा, मतन देखा। मतन यानी वो टेक्स्ट और अल्फाज, सही है, कुरानी अल्फाज, अहादीस के अल्फाज। इसलिए कहते उनका ईमान सवाद अलल बयाज़ पर है। उनका ईमान यही देखा और कुछ नहीं देखा, लेकिन इतने अस्साबिर हैं, सही है, इसलिए इतनी तारीफ़ तूबा तूबा उनके लिए कहा जा रहा है। फिर आप फरमाते थे तूबा लिमन तरक शहवतन हाज़िरा लिमौइदिन लम यराहु, कितने खुश नसीब है वो लोग जो वो शहवत, वो डिज़ायर्स जो बिल्कुल सामने है, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं और उस सवाब के लिए जिसको नहीं देखा और वो कब मिलेगा भी पता नहीं है, उसके लिए इतनी उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, इतने वो पावरफुल है, कवी है। नहीं, उनकी भी तारीफ हो रही है। और फिर कहा जा रहा है तूबन लिमन वजदा फी सहीफत अमलिही यौमिल क़यामा तहत कुल्ल ज़ंबिन अस्तग़फिरुल्लाह, कितना खुश नसीब है वो शख्स जिसके बुक ऑफ डीड्स में, नामे अमल में अगर उससे कोई ख़ता हुई तो हर ख़ता के नीचे अस्तग़फिरुल्लाह, फ़ौरन क्लिनजिंग, फ़ौरन क्लीनिंग, फ़ौरन अपने आप को पाक करने का वो बेहतरीन जो अमल है वो उसने अंजाम दिया हो। वो बहुत खुश नसीब है जो अगर कोई ख़ता करता है तो उसके फ़ौरन तहत में, उसके नीचे ही फ़ौरन अस्तग़फिरुल्लाह के गिल्टी फील करता है, फ़ौरन दोबारा से उस पैटर्न पर, सिरात हक़ पर वापस आ जाता है। ठीक है, ख़ता होती है लेकिन ख़ता से उस ख़ता पर रहता नहीं है, ज़िद नहीं करता, स्टबन नहीं है, उसके लिए भी कहा है कि वो बहुत तूबा है। और फिर फरमाया गया है कि तूबा लिमन काना समतुहु फ़िक्रा, जिनकी खामोशी फुल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो खुश नसीब है। अच्छा, कभी हम चुप होते हैं लेकिन दिल चुप नहीं होता। अभी आप सब बेचारे मजबूर हैं, चुप बैठे हुए, ठीक है, बोलने। अगर आपको माइक दिया जाए तो मुझसे भी अच्छा बोलेंगे और ज़्यादा भी बोलेंगे, लेकिन आप चुप हैं। लेकिन आई डोंट नो क्या सोच रहे हैं, या दिल इधर 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 कहाँ जा रहा होता है। जिस तरह इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में कहते हैं ना कि नमाज के दौरान उस चिड़िया की तरह, जो अगर आप उसको एक ट्री में देखें तो वो कैसे फुदकती है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच की तरफ, एक टहनी से उसको चैन ही नहीं होता। कहते हमारी सोच भी इस तरह बेचैन, मुस्तरब। तो असल जो खामोशी है वो दिल का, फ़िक्र का खामोश होना, फोकस्ड होना है, और उसमें बड़ा सुकून है।
آپ یہ پریکٹس کر کے دیکھیے گا. آپ کی زندگی میں اگر ایک ایم ہو, ہدف ہو, اور ابھی ہمارا ہدف مقصد یہ ہے کہ ہم نے ٹرولی مہدوی بن کر خود اپنے آپ کو اپنے سے پیار کرنا ہے, اپنی خوشی کو حاصل کرنا ہے. اور محرم الحرام کے لیے بھی ہمیں کہا گیا ہے, آیت اللہ بہجت بہت تاکید کرتے تھے کہ 40 days before عاشور you have to start your journey towards to becoming حسینی, true حسینی بننے کے لیے, قلب کو پاک کرنے کے لیے اور پاک اش بہانے کے لیے 40 دن پہلے سے طہارت کا سفر شروع کرو. سو الحمدللہ اب 40 دن کے قریب ہی ہمارے پاس ہیں اور ہم نے اس سفر کو آغاز کرنا ہے. اب آپ دیکھیں, اگر آپ کی زندگی میں ایک ہدف ہو, ایک مقصد ہو, آپ اگر یہ پورا وعدہ کر رہی ہیں, میں اپنے بچوں سے کہہ رہی ہوں, ماشاءاللہ میری بہنیں اور مدرز جو ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ باعمل ہے, کہ ایوری ڈے 3 times قل هو اللہ احد یا اپنے امام کے لیے پڑھیں, اور ایک جو جتنا آپ سے ہو سکتا ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں پر بھی ہے آپ, جس حالت میں بھی آپ ہو, علی کل حال ہمیں کہا گیا, ہر حالت میں آپ کوئی نہ کوئی اپنا ایک ذکر رکھیں, فیوریٹ ذکر, ٹھیک ہے. جس سے نجف میں کچھ ایریاز میں ایک زمانے میں لکھا ہوتا تھا, کیا آج آپ نے صلوات بھیجی, آج دن میں کتنی دفعہ درود بھیجا, اس جگہ جگہ ریمائنڈرز ہوتے تھے. جس زمانے میں وہاں رہتی تھی کچھ سال پہلے, تو وہاں جگہ جگہ لکھا ہوتا تھا آج کتنی دفعہ درود بھیجا. تو اگر آپ کی زندگی میں ایک ہدف ہو نا, ایک مقصد ہو نا, تو لوگ جتنی بھی باتیں کر رہے ہو آپ بادر نہیں کرتے ہو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹائم نہیں ہے, جلدی کرنا ہے. آپ ادھر ادھر کا سوچتے نہیں ہو, پریشان نہیں ہوتے ہو, جیسے گھر میں ہیلپر نے کچھ کام کیا نہیں کیا, آئی ڈونٹ نو, بچوں سے کوئی غلطی ہو گئی, کچھ بھی ہو گیا, آپ تھوڑا اتنا فوکس ہو جاتے ہو, خاموش ہو, اور آپ نے اپنا ایک بنایا ہوا ایک ہدف, تو خود بخود آپ میں ایک سکون آنے لگتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور جب کوئی ہدف نہ ہو, خاص طور پر ذکر کرنے کا, تو آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہو, اچھا یہ یہاں کیوں پڑا ہے, وہ وہاں کیوں پڑا ہے, اس نے یہ کیوں کیا دیا, اس نے وہ کیوں کیا دیا, یہ کیا ہو رہا ہے, وہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ ہے سب سے بڑا دشمن ہمارا, صحیح ہے, یہ اسکیٹر ہونا مائنڈ کا, بکھر جانا, فوکس نہ ہونا. اپنی اتنی قیمتی انرجی کو ہم مفت میں ادھر ادھر دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مفت میں کیا, اتنی قیمتی ہمارے ٹائم کو, انرجی کو, ہم لوگ اس کے بدلے گن خرید لیتے ہیں, گن, کوڑا کرکٹ کچرا خرید لیتے ہیں اس کے بدلے میں, اتنا بڑا ہم ظلم کرتے ہیں. سو اس لیے ضروری ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی فکر کو جو ہے سمت کے ساتھ, اور ہماری نظر میں عبرت ہو, ہمارے کلام میں ذکر ہو انشاءاللہ, جیسا کہ ہم سے توقع رکھی گئی ہے. اچھا, تو امام عصر کے بارے میں ہمارے نبی نے بہت پیاری پیاری باتیں کی ہیں, ٹھیک ہے. ایک بات میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ نبی خاتم النبیین ہیں اور ہمارے امام خاتم الوصیین, ٹھیک ہے. ہم نے بہت سنا ہے دونوں کا اخلاق, ایون صورت, سیرت ایک جیسی ہے, لیکن میرا سوال یہ ہے, تو پھر ہم کیوں ایسا سوچتے ہیں کہ جب امام آئیں گے تو امام بہت زیادہ اسٹرکٹلی, سختی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں گے. کبھی میں تنہائی میں اتنا گریہ کرتی ہوں یہ سوچ کر کہ امام کے چاہنے والے نہ جانے کیسے امام کا انتظار, یعنی قرآن کا انتظار, امام آ کر قرآنی معاشرہ, قرآنی کلچر کو انٹروڈیوس کیا پھیلائیں گے نا. قرآن وحی الہی, حکم الہی, عشق الہی. ہم قرآن سے دور رہ کر شریک قرآن کا انتظار کر ہی نہیں سکتے, امپاسبل. تو یہ it's something which we were truly looking for it, کہ آپ مش بھی کر رہے ہیں, مشائین میں سے بھی ہیں, اور ہر قدم تلاوت کے ساتھ بھی ہو رہی ہو. واو, نور علی النور. میں کریمہ اہل بیت کے حرم کے پاس ہی میرا گھر ہے,
شاید آئی ڈونٹ نو بہت ہی کچھ قدم لگتے حرم پہنچتے ہوئے، تو میرے چھوٹے بچے میں ان سے کہتی ہوں ماما جان، کاظم جان، آپ اپنے قدموں کا ثواب مجھے دیں، آپ حرم جا رہے ہو نا، آپ کے ہر قدم پر آپ کو بہت ثواب ملے گا، ہر معصوم اور اولاد معصومین کے لیے اجر ہے، ثواب ہے۔ تو میرا چھوٹا کاظم ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ کاش میں کیٹرپلر ہوتا، وہ 1000 پاؤں، جس کے 1000 پاؤں ہوتے اور میرے بہت سارے پاؤں ہوتے، تو مجھے ہر پاؤں کے بدلے میں اتنا ثواب ملتا۔ میری ماما ہمیشہ میرے قدموں کے بارے میں باتیں کرتی ہیں، میں ان کو دونوں بیٹوں کو اکیلے بھی بھیجتی ہوں، جائے آپ لوگ چاہیں ہر قدم کا ثواب مجھے دے، زیارت کر کے آ جائے۔ اور جب بات کربلا کی آ جائے تو بات ہی کچھ اور ہے، وہاں ہمارے قدم، یہی قدم جو یہاں اٹھ رہے ہیں، اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہوتی، اکثر بے مقصد۔ ابھی کتنے لوگ بیہودہ کام کرنے میں، غفلت میں وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں چنا اور ہم مہدویت کے اس عظیم مشن اور موضوع کے اس نورانی کاروان میں شامل ہوتے ہوئے ہم نے یہاں رخ کیا، تو یقیناً میرے پاس الفاظ نہیں، اور آپ سب مجھ سے زیادہ بامعرفت ہیں، محب اہل بیت ہیں، کہ کربلا وہ سرزمین جہاں جانا آسان لیکن وہاں سے آنا بڑا ہی کٹھن اور مشکل ہے، اور کچھ روایات کی روشنی میں ملتا ہے کہ ہماری ارواح وہاں رہ جاتی ہیں، ہمارا ایک عجیب اتصال وہاں سے تا قیامت رہتا ہی ہے۔ تو انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور انشاءاللہ ہم صرف کربلا کے لیے نہیں، ہمیشہ کل یوم عاشورہ ہوتے ہوئے ہمیشہ قرآن کے سائے میں زندگی بسر کریں انشاءاللہ۔ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو آج جس ٹاپک پر ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے آخری نبی نے، آخری امام کے نغمے، قصیدے، فضائل، نہ صرف آخری امام کے بلکہ امام کے چاہنے والوں کے۔ اچھا، جب منتظروں کے فضائل ہم پڑھتے ہیں نا تو عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ جب منتظر کی فضیلت اتنی زیادہ ہے تو خود امام کا کیا مقام ہوگا۔ جب منتظر شہدائے بدر و احد سے بالاتر ہے، 1000 شہید سے، میں آپ کو آگے روایات بتاؤں گی جو معصومین نے بتائے ہیں، بشرطہا و شروطہا، ڈیفینیٹلی کچھ کنڈیشنز کے ساتھ، جو ٹرو، سچا، صابر منتظر ہو، تو خود امام کا مقام ہمارے عقل و تصور سے یقیناً بالاتر ہے۔ ہمارے آخری نبی نے فرمایا اعجب الخلق ایمانا، ایمان کے لحاظ سے جو اعجب، سب کو حیرانگی میں ڈال دے، وہ ہیں اس زمانے کے منتظر، تمام زمانے کے لوگوں سے زیادہ افضل ہو سکتے ہیں۔ اکرم امتی، میرے امت کی جو سب سے زیادہ کریم، کرامت ایک بہت بڑی کوالٹی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اکرم نہ اقرب، قریب ترین وہ ہے اللہ سے جو جتنا پھایس ہو، با تقوی نہیں، ان کیا اکرمکم، اکرم، کرامت ایک بہت بڑی کہتے ہیں نا ہم سٹیٹس ہے، مقام ہے۔ تو نبی نے فرمایا اکرم امتی، مہدوی، مہدویت پر یقین رکھنے والے، اس عظیم ویژن کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے، وہ اکرم امتی ہے۔ اولئک رفقائی، جو مہدوی ہے وہ رفیق رسول اللہ ہے، وہ دوست رسول اللہ ہے۔ اور پھر آپ فرماتے تھے اللہم لقنی اخوانی، بار الہ مجھے میرے بھائیوں سے ملا۔ اور میں آپ کو دعائے علوی بتاؤں گی، کل آپ عصر کی بہت، عصر ظہور کی بہت پیاری پیاری باتیں سنیں گے کہ عصر ظہور، یعنی ظہور کا جو ٹائم ہے وہ یقیناً خوشیوں کا، سرور کا، دعائے فرج کہتے ہیں نا، فرج یعنی، فرج کسے کہتے ہیں؟ فرج کا مطلب کیا ہے؟ عجل فرجہم، فرج means what؟ فرج جلدی، جلدی تو عجل ہے نا، عرب کہتے ہیں نا عجل نہیں کہو، الف جیم لام یعنی موت، اجل، عجل یعنی موت جلدی ہو جائے، عجل کہو تعجیل سے، سو تعجیل means عجل یا عجل، فرج، دعائے فرج تو کہتے ہیں نا،
زیادہ فرج یعنی خوشی، سرور، فرح، وہی مدد کا انڈائریکٹ میننگ بھی ہو سکتا ہے کہ پروردگار اہل بیت کی خوشی میں تعجیل فرما دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ضمیر پلٹ رہی ہے محمد و آل محمد کی طرف، ٹھیک ہے. ہم یعنی وہ سب کے سب، ان کی خوشی، ان کی خوشی یقیناً کس میں ہے؟ ظہور امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں. سو عجل فرجہم انڈائریکٹ میننگ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کہ ظاہراً میننگ یہ ہے کہ ان کی خوشی میں تعجیل فرما دے، عجل فرجہم. تو فرج اور خوشی جو ہے وہ اسی میں ہے کہ آپ فرماتے تھے اللہم لقنی اخوانی، کہ مجھے میرے بھائیوں سے ملا. تو اصحاب پوچھتے تھے نا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں کیا؟ تو کیا جواب دیتے تھے نبی؟ کہتے تھے نہیں، تم میرے اصحاب ہو، میرے جو بھائی ہیں، میرے جو رفیق ہیں، جو اکرم ہیں، جو اعجب و ایمان ہیں، وہ آئیں گے آئیں گے. اب آپ دیکھیں نا کتنا مزہ آتا ہے نا اب اس ڈٹے رہنے پر، ڈٹرمنیشن پر، ثابت قدمی پر، صبر پر، تحمل پر، چیلنجز کو برداشت کرنے میں ایک لطف ہے، مزہ ہے. احکام شریعت سے محبت کرنے میں، قرآن سے لطف لینے میں، کہ ہمارے نبی نے اس وقت سے بار بار یہ خوشخبریاں دی اور پھر بار بار وہی فرمایا کہ ایک صابر آخری زمانے میں 50 اصحاب کے برابر ہو سکتا ہے. اور یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی زیادہ ہماری زندگیوں میں انقلاب لے کر آ سکتی کہ آپ نے فرمایا غصوا ابصارکم ترون العجائب، یا lower your gaze so you will see the wonders. You can see wonders، عجائب by what؟ by غضوا ابصارکم. اگر تم نے اپنی آنکھوں کو جہاں جھکانا ہے، جہاں نیچے کرنی آنکھیں، جو منظر نہیں دیکھنا اگر تم نہیں دیکھو گے تو تمہیں عجائب نظر آنے لگ جائیں گے، ایک عجیب کرامت تمہارے ساتھ ہونے لگے گی. اور جب سے انہوں نے مجھے کہا اس ورکشاپ میں اس وقت سے ہر روز ذریح مطہرے کریم اہل بیت بنت الباب الحوائج کے پاس جا کر اپنے یہ نوٹس بنا رہی تھی اور بار بار میں یہی کہہ رہی میرے لبوں پر اتنی عظیم ہستی کا نام، میں اس قابل ہوں کہ مہدویت پر گفتگو کر سکوں؟ میں نے کیا خود پہچانا ہے اپنے آقا کو؟ کیا میرے پاس کوئی معرفت ہے، نور ہے، کوئی کنیکشن ہے، کوئی اتصال ہے؟ کوئی نور ہوگا تو وہ نور منتقل ہوگا. یا کریم اہل بیت، یا مریم آل محمد، آپ خود میری مدد فرمائیں کہ میری زبان سے وہ باتیں نکلے جو انشاءاللہ ان مؤمنات کے دلوں پہ جا کر بیٹھے اور وہ دل اتنے منور اور مطہر ہو کہ امام عصر کا قلب مسرور ہو جائے، آپ کا دل جو ہے وہ خوشحال ہو جائے آپ کی طہارت کی وجہ سے انشاءاللہ. سو ایک لاسٹ ٹائم بھی جو ہم نے گفتگو کی تھی، یاد ہے ہمارا موٹو، ہمارا سلوگن تھا آئی تھنک کیا تھا؟ پاک دل پاک موبائل، یا پاک اسکرین. اسکرین جتنی پاک ہوگی ہماری، دل اتنا ہی پاک ہوگا. آج بھی ہمارے نبی نے بار بار کہا کہ دیکھو تم لوگ طوبائی ہو، I have so much expectation from you compared to other people of ائمہ's time. ان سے مقایسہ کریں تو تم سے مجھے توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ 7 times زیادہ توقع ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ کیپیسٹی ہے، وہ استعداد ہے. اس لیے نبی ہم سے زیادہ مانگ رہے ہیں کیونکہ ہم کر سکتے، ہم اس مشکلات میں، کٹھن حالات میں ہم پک چکے ہیں، ہم پختہ ہیں بنسبت دوسرے اقوام کے. دوسری قومیں کچی ان دیٹ سینس کہ انہوں نے اتنی مشکلات نہیں دیکھی نا، جو جتنا زیادہ ویٹ اٹھائے، مسلز اتنے زیادہ ٹائٹ، وہ اور ویٹ اٹھا سکتا ہے. جس نے کچھ ایکسرسائز کی وہ اور، لیکن جو پہلی دفعہ کر رہا وہ اتنا زیادہ نہیں اٹھا سکتا. سو ہم آخری زمانے میں ان دیٹ سینس کہ ہمارے پر بہت سی آزمائشیں آ رہی ہیں، آتی رہیں گی، اس سے بھی زیادہ آئیں گی، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارا امام طاووس اہل الجنت ہے.
ہمارے امام کا دن سید الایام ہے. ہمارے امام کے مقام کو دیکھ کر حضرت موسیٰ نے رشک کیا, غبطہ کیا. رشک کیسے کیا کہ جیسے مقام مہدوی کو دیکھا جنت میں, کہا کہ یا رب میں کلیم اللہ ہوں, لیکن یہ مقام کیا مجھے مل سکتا ہے؟ کہا نہیں, یہ نور, یہ مقام, یہ عظمت علیہ جلابیب النور, یہ آخری نبی کے آخری وصی کا ہے. ایسا مقام, ایسے امام کے ہم الحمدللہ چاہنے والے ہیں. اس لیے آٹومیٹکلی ہم اپنے اندر یہ انکریجمنٹ پاتے ہیں اور ہمارے اندر یہ روح, یہ اسپرٹ, یہ جذبہ آتا ہے کہ ہم کر سکتے, ہم بہت سی تبدیلیاں لا سکتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے اہم ایک چیز جو ہے وہ اپنی انشاءاللہ آنکھوں پہ کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے, آنکھوں کو گناہوں سے بچانا. غضوا ابصارکم ترون العجائب, سب مل کے پڑھیں گے. غضوا ابصارکم, ابصار بصیرت سے, ٹھیک ہے. وہ جو سورہ نور میں ہے نا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم, یا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. قرآن میں مشہور آیت ہے, پہلے مردوں سے کہا پھر خواتین سے کہا, جو حجاب والی آیت ہے سورہ نور کی. تو یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ غضوا, وہی الفاظ ہے, غضوا ابصارکم ترون العجائب. اور ہمارے پاس بہت سی کہانیاں, بہت سی داستان, بہت سے رول ماڈلز ہیں کہ جنہوں نے اپنے اعضائے بدن کو جب کنٹرول کیا, اس پر قابو پایا, تو رب نے بہت سے دوسرے دروازے ان کے لیے کھول دیے. کم گفتگو کرنا, ہم نے لاسٹ ٹائم بھی گفتگو کی تھی اس پر, اور انشاءاللہ کل میں آپ کے ساتھ وہ دعا اس پر گفتگو کروں گی جو خود دعائے مہدی امام عصر ہے, کہ خود مولا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے دعا مانگو, اور اس میں جس انداز سے ہمارے سارے آرگنز اور اعضائے بدن جو کہ چینلز ہیں, وسیلہ ہیں اس قلب تک پہنچنے کے لیے, ان سب کو کتنا حسین منور مولا سجا رہے ہیں.